السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے متعلق خطرناک قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایک بڑے ادارے نے، طاقتور ادارے نے تو عمران خان صاحب سے دوری اختیار کر رکھی ہے، مگر ایک اور ادارے میں عمران خان صاحب کی سیاست کا چرچا ہے۔ ٹہریان کا مقدمہ بھی ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کیس 5 سال کے بعد سماعت کے لیے لگا۔ آج 5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید۔ آج سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ جو نیب کے ترامیم کے خلاف جو درخواست ہے وہ کسی عام شہری کی نہیں ہے، وہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر، سب سے مقبول سیاسی لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب کی ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ اور اسی عدلیہ میں ملک کی پاپولر ترین لیڈر، اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جن کا دنیا جہان کے ملکوں کی سڑکوں میں، اداروں پر، تعلیمی اداروں پر، گلیوں میں جن کے نام ہیں، جن کے پوسٹر ہیں، پاکستان میں بینظیر بھٹو شہید کے علاوہ کسی اور لیڈر کو اعزاز حاصل نہیں ہے، ان کے قتل کا جو مقدمہ ہے اس میں جو اپیلیں ہیں وہ 5 سال کے بعد سماعت کے لیے لگی ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب ملک کے مقبول لیڈر ہیں، لہٰذا ان کی درخواست کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ درخواست کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم ختم کر دی جائیں۔ بہرحال پہلے انکشافات کا معاملہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا معاملہ تو خیر تاریخ فیصلہ کر چکی ہے۔ پرویز مشرف صاحب چند روز پہلے، یعنی جس دن پرویز مشرف صاحب کی تدفین تھی اسی دن خبر آئی کہ جی جناب پرویز مشرف صاحب اور فلاں 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 جو ملزمان ہیں ان کو نوٹسز بھیج کر عدالت نے کہا، راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بھیج دیں کہ سماعت ہوگی آج کے لیے 9 فروری کو۔ بینظیر بھٹو شہید کا فیصلہ تاریخ کر چکی ہے۔ مشرف صاحب کے جنازے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ پاکستان کے آئین شکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید، نواب اکبر بگٹی شہید، کراچی کے 65، وہ تو 65 تو صرف 65 وہ تھے جو سر عام مار کر جس کا اعتراف کیا گیا تھا کہ دیکھی میری طاقت، لیکن کئی پتہ نہیں کتنے نامعلوم لوگ جن کو مشرف کے دور میں مشرف کے آرڈر پر قتل کیا گیا تھا، سب مٹا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال ان کا فیصلہ تو تاریخ کر چکی ہے، پاکستان کی عدالتیں کرے نہ کرے۔ بھٹو شہید کا فیصلہ ریفرنس آج بھی صدارتی ریفرنس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ آصف زرداری جب 2008 میں صدر تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی 9 یا 10 میں صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے کہ بھٹو شہید کو جو سزا سنائی گئی تھی بھائی اس پہ ذرا دیکھ تو لیں کہ کم از کم تاریخ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن نہیں، پڑا ہوا ہے عدالتوں میں معاملہ۔ تو بہرحال وہ تاریخ فیصلہ کر لیتی ہے، اور تاریخ میں پھر نہ بھٹو شہید کا جو قتل کا مقدمہ تھا، عدالتی قتل کا، پھانسی کا، نہ اس کو کوئی نظیر کے طور پر لیتا ہے، نہ اس وقت کے ججوں کو کوئی باعزت طریقے سے پکارتا ہے، بلکہ تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ وہ جو جج صاحبان میں شامل تھے، ان کے تو جنازے کے اوپر مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا شہد کی، اور سارے وہ جو نماز پڑھنے والے جو نماز جنازہ وہ میت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بڑی مشکلوں سے تدفین ہوئی تھی۔ تو تاریخ تو اپنا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن تاریخ پھر صرف مظلوموں کا فیصلہ نہیں کرتی، تاریخ ان منصفوں کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے جو مظلوموں کو اور خاص طور پر عوامی لیڈروں کو انصاف فراہم نہیں کرتے، جو حقیقی عوامی لیڈر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ عمران خان صاحب کا، انکشافات ہو رہے ہیں، انکشافات کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جو انکشافات کر رہے ہیں وہ اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انکشاف کرنے والا یہ کہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب نے جب الطاف حسین کا ساتھ چھوڑا تھا تو انہوں نے آ کے کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی کہ الطاف حسین تو را کا ایجنٹ ہے، الطاف حسین قاتل ہے، الطاف حسین نے ہماری جو نسلیں ہیں ان کے ہاتھوں سے قلم اور اپنا کتاب چھڑوا کر ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی تھی۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہے آنسوؤں کے ساتھ، اور مصطفیٰ کمال صاحب الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، شریک، اگر الطاف حسین مجرم تھے تو یہ شریک جرم تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الطاف حسین جو ہے وہ مجرم ٹھہرے اور باقی جتنے بھی ان کے ساتھ جو ان کے آرڈرز پر کراچی کو جلاتے تھے، حیدرآباد کو جلا دیتے تھے، وہ مجرم نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو الطاف حسین بھی معصوم ہے یا یہ بھی مجرم ہے۔ تو جو اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو لانے اور پھر یہ کہنے کہ جی عمران خان صاحب کا ہم نے آخر میں ساتھ اس لیے نہیں دیا، عمران خان صاحب کی حکومت ہم نے آخر میں اس لیے نہیں بچائی کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان، اگر یا تو عمران خان رہتے تو پھر پاکستان نہیں رہتا، یعنی عمران خان صاحب پاکستان توڑ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام مولانا فضل الرحمان صاحب
یا ان کے دیگر مخالفین جو کھل کر لگاتے ہیں. سیاست میں اس طرح کے الزامات کا میں حامی نہیں ہوں، لیکن ان کے اوپر لگتا ہے یہ الزام کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ کہا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھرے جلسے میں کہا کہ جی آپ کے بچے تو یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں. پھر فارن فنڈنگ کیس کو لے کر کہا گیا کہ عمران خان صاحب پاکستان دشمن ممالک سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، جو یہودی اسرائیلی اور جو ہے وہ انڈین فنڈنگ کہا گیا. اور الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹنی تھی ان میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایسی فنڈنگ ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس اس کا ہو سکتا ہے کہ سالڈ قسم کا دلیل ہو. میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزام عمران خان صاحب پر سیاسی مخالفین لگا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو توڑنے آئے تھے، عمران خان صاحب ڈیوٹی پر ہیں، عمران خان صاحب ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، غیر ملکوں کے، یعنی پاکستان کے دشمن ممالک کے ایجنٹ ہیں، ان کے مخالفین کہتے ہیں میں اس الزام پر بالکل یقین نہیں رکھتا. بھئی عمران خان صاحب کے اقدام سے پاکستان کو شدید ترین نقصانات ہوئے ہیں. پاکستان آج جو تباہی اور بربادی کے کنارے پر ہے، ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. آج ہی ہمیں پتہ چلنا ہے کہ پاکستان کو IMF نے اپنا قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا، ریسکیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. مگر عمران خان صاحب کے اقدامات سے پاکستان بالکل تباہ و برباد ہو گیا، ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کوئی ایجنٹ ہیں کسی کے، جب تک کسی کوئی ثبوت نہیں سامنے لائے گا میں ایسے الزامات نہیں تسلیم کرتا. مگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو عمران خان صاحب کو لائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے سے ہم نے اس لیے نہیں بچائی کیونکہ عمران خان صاحب کا اقتدار، اگر یہ لوگ رہتے تو پاکستان نہیں رہنا تھا. جاوید چودھری صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ طویل ملاقات کے اوپر ایک اور اپنا آرٹیکل لکھا ہے، ایک آج چھپا ہے، ایک جاری ہے لکھا ہے، انہوں نے تو میرا خیال ہے 2 روز کے بعد دوسرا بھی چھپ جائے گا. اس میں جو وہ یہ بات کر رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کہ عمران خان صاحب، اصل چیز یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی تو وہ آپ نے کیوں نہیں بچائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے نہیں بچائی کہ اگر یہ رہتے تو پھر حکومت اپنا پاکستان نہیں رہنا تھا. باقی تو ڈیٹیل کافی ساری ہے اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے. ایک فارمولہ کہتے ہیں کہ طے ہوا تھا صدر عارف علوی صاحب کی اپنا کوششوں سے. عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، ایک اگست میں ہوئی ایوان صدر میں اور دوسری ملاقات ہوتی ہے ستمبر میں. تو ستمبر کی ملاقات اور اگست کی ملاقات، ان ملاقاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری ملاقات ہوتی ہے اس میں تو اتنی تلخی بڑھ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں، غصہ کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. اور عمران خان صاحب کا مطالبہ صرف ایک ہوتا ہے کہ کسی طور پر مجھے الیکشن دلوائیں، حکومت ختم کریں. باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ MQM کو کہیں کہ MQM الگ ہو جائے. اور پھر یہ کہ وہ اپنا باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے صدر علوی صاحب کو کہا کہ آپ شہباز شریف اور عمران خان کو بٹھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پر بات نہیں بنی تو 2nd ٹیئر لیڈرشپ کے مذاکرات شروع کروا دیے گئے. پھر فارمولہ طے ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، مقدمات ختم، نااہلی ختم، مقدمات ختم نواز شریف صاحب کی. قمر جاوید باجوہ صاحب 8 مہینے مزید ایکسٹینشن اور انتخابات دسمبر میں، یہ فارمولہ طے ہو جاتا ہے. مگر پھر شجاعت عظیم صاحب جو ہیں کسی رات کی محفل میں بقول جاوید چودھری شبانہ محفل، اب شبانہ محفل کا تو ظاہر ہے پھر وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کسی خاص حالت میں انہوں نے بات کر لی، ذکر کر لیا کہ جی یہ فارمولہ بن رہا ہے. تو اس پر قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں اس سے باہر ہوں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے بھی یہ فارمولہ نہیں چاہیے. تو عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا. باقی چیزیں، باقی تفصیل جو کچھ ہیں وہ اس میں کافی ساری، یعنی یہ کہنا باجوہ صاحب کا کہنا کہ جی عمران خان صاحب نے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی طرف جب جا رہے تھے تو میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے شوکت ترین کو وزیر خزانہ نہیں لگانا. وہ اپنا بینک نہیں چلا سکے تو ملک کا خزانہ کیا چلائیں گے. یہ بات میں بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ شوکت ترین صاحب کو کراچی میں کہا جاتا ہے اپنا، وہ اس وقت میں خاص لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ST میرا خیال ہے شارٹ ٹرم. وہ کرتے یہ تھے کہ وہ لیپا پوچھی کر کے نا، اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن بلڈنگ کو باہر سے ذرا خوبصورت لگا کے بتیاں شتیاں لگا کے اور دکھا دیتے تھے کہ جی واہ جی واہ بڑا زبردست ہو گیا، اندر اسی طرح ہوتا تھا. تو وہ جگاڑ لگانے کے ایکسپرٹ ہیں، وہ مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں ہوتا.
تو وہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نے منع کیا کہ وہ بینک نہیں اپنا چلا سکے، ملک کا خزانہ کہاں چلائیں گے، مگر عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں مانی، بلکہ ہمیں کہا کہ آپ شوکت ترین صاحب کے اوپر جو 8 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات ہیں وہ ختم کروائیں، اور میں نے جنرل فیض حمید صاحب کو کہہ کے وہ مقدمات ختم کروائے۔ کمال ہے نا، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، منہ بنا کر۔ اب عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جو باجوہ صاحب کے انکشافات ہیں، باجوہ صاحب شریک جرم ہیں، وہ لائے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا، انہوں نے عدالت کو اپروچ کر کے فیض حمید کے ذریعے عمران خان صاحب کو دلوایا تھا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ، اور انہوں نے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کا، سول سوسائٹی کا، پولیٹیکل پارٹیز کا ٹیٹوا دبایا تھا۔ گلا دبانے کا مزہ نہیں ہے لفظ کا، ٹیٹوا دبانا، یہاں پر گردن پر چھری رکھ دی تھی سب کو اور انگوٹھا رکھ دیا تھا، خبردار کوئی بولا میں قمر جاوید باجوہ ہوں، عمران خان میرا ہے، یہ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان رہتے تو پھر پاکستان نہیں رہنا تھا، حساب کس نے لینا ہے باجوہ صاحب سے، سوال ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کہنے پر 8 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات ختم کروائے، معاف کروائے باجوہ صاحب نے فیض حمید کے ذریعے۔ یہ انکشافات چھوٹے نہیں ہیں، آج تک آپ کے کسی پولیٹیکل لیڈر نے اقتدار سے جانے کے بعد اس طرح کے گھناؤنے انکشافات نہیں کیے ہوں گے اپنے متعلق کہ میں ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر گیا ہوں۔ عمران خان صاحب سے حساب ہو رہا ہے، لیا جائے گا، وہ اپنے بند کمرے میں، یہ جو دندناتے پھر رہے انکشافات کرنے کے بعد ان سے حساب کتاب کون لے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو خیر، ایک تو انہوں نے یہ انکشافات کیے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کا دعویٰ کہ جی یہ تو اپنا کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تھے باجوہ صاحب۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ڈالر تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں، انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکسز لگائے۔ اچھا، ملاقات کہتے ہیں پھر عمران خان صاحب تباہ کر رہے تھے ملک کو، پھر میرے پاس یہ لوگ آئے کہ یار عمران خان صاحب کو سمجھائیں، پھر ہم لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے۔ ہاں، رضا باقر جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز تو کباڑا کر رہی ہیں، ہمارے ریزروز دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کو کوئی سمجھائے۔ سمجھانے گئے، نہیں سمجھے عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق انکشاف کرنا، یہ تاریخ ہو سکتا ہے آپ درست کر رہے ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو قوم سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ وقت بدل گیا ہے، مشرف صاحب کے لیے چاہتے ہوئے بھی بڑے دلوں میں مچل رہا ہوگا کہ مشرف کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے، پراپر مشرف کی موت پر قومی پرچم سرنگوں ہو، نہیں ہوا۔ وقت بدل رہا ہے، یہ انکشافات جو کرنے والے ہیں ان کو کل کو انکشافات یا جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو باجوہ صاحب انکشافات کر رہے ہیں اور باجوہ صاحب اپنے خلاف گواہ تیار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی آئیں گے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، سیاستدان تو بہرحال جنہوں نے ملک کا آئین بنایا، جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، وہ بیچارے ان کو پھانسیاں ہو گئی، جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی، اپنا میزائل ٹیکنالوجی دی، ان کو سر راہ مار دیا گیا، ان کے مقدمات 5 سال تک نہیں لگتے۔ تو بہرحال تو یہ حساب کتاب تو دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اب میں مطلب ایڈوانس میں ہماری جوڈیشری کے ساتھ معذرت کے ساتھ، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بڑا اختلاف، اپنا احترام کے ساتھ میں ریمارکس پڑھ رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے، جو مقدمہ پٹیشن عمران خان صاحب نے دائر کی ہے نیب ترامیم کے خلاف۔ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک وقت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا نا عمران خان صادق اور امین ہیں، اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کیا۔ دوسرا کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہی حل ہو سکتا ہے۔ فریش مینڈیٹ تو میرا لفظ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، جو خبر چھپی ہوئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ملک میں عام انتخابات کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے، موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے، موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، عدالت نے کوئی از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چیزیں سیاسی تجزیوں میں یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر اپنے ویلاگ میں، اپنی بیٹھک میں، کچہری میں یاروں دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو جملے
ہمارے سیاستدان ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جو جملے عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ملک کا سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، یا یہ کہ پاکستان کے مسائل کا حل فریش مینڈیٹ میں ہے، وہ ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ نمبر 1 سے چیف جسٹس آف پاکستان دے رہے ہیں۔ تو پھر سوچیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو اعترافات کر رہے ہیں ان سے حساب کون لے گا؟ جب اس طرح کے سیاسی ذہن جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں، ایک ادارے نے بقول قمر جاوید باجوہ صاحب کے فوج کے ادارے نے تو عمران خان سے منہ موڑ لیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تباہی، پاکستان نہیں رہے گا، مگر دوسری طرف سے عمران خان صاحب کی زبان بولی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔